تیرے عشق کے لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ خورشید کس قدر رتبہ پہ غصہ ہوتا ہے اور رتبہ خورشید پہ۔ خورشید اس لیے غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب کو نیچے بلا کے جھوٹ بولا ہے اور سب کو ایک ناٹک میں پھنسایا ہے اور ان کو ذلیل کیا ہے۔ ماموں کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا۔ اس پہ رتبہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ان سب نے بابا کو دھوکہ دیا تھا اور میں نے صرف بدلہ لیا ہے اپنے باپ کا۔ اس پہ رتبہ کو خورشید کہتا ہے کہ تم نے اپنا بدلہ لیا ہے نہ کہ ماموں کا، پر تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیا کہ میں نے تمہیں ڈیورس دے دی۔ اس پہ رتبہ اس کو روم میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو ڈیورس کے پیپر جو تم نے مجھے بھجوائے تھے۔ اس پہ خورشید کہتا ہے کہ یہ پہلے دیکھو تو صحیح، میں نے ڈیورس نہیں دی ہے تمہیں، یہ وہ کاغذات ہیں جو ماموں نے مجھے زمین دی تھی اور میں نے آج تمہیں دے دی ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری امانت ہے، ماموں نے تمہاری خوشیوں کے لیے مجھے دی تھی تاکہ میں تمہیں خوش رکھ سکوں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں التمش کی طرح کوئی لالچی نہیں ہوں۔ اس پہ رتبہ کہتی ہے اچھا تو تم نے میری خاطر یہ واپس کی ہے، میری خوشیوں کا تمہیں بڑی فکر ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے ہاں، اگر میں کبھی بھی تمہیں ڈیورس بھی نہیں دیتا اور نہ ہی دوں گا، پر یہ ضرور میں نے سوچا ہوا ہے جس دن تم مجھ سے ڈیورس مانگتی میں ضرور تمہاری خوشی کے لیے دے دیتا۔ اس پر رتبہ کہتی ہے اچھا میری خوشی کے ہی لیے تم نے مس تنظیم سے شادی کی؟ تو اس پر رتبہ پہ خورشید اور غصہ ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ غلط فہمیوں میں ہی رہتی ہو اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس پہ رتبہ کہتی ہے تمہاری مرضی ہے، تم جانا چاہتے ہو تو بھلے چلے جاؤ۔ خورشید اس ٹائم تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسکا اور التمش یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسکا کاغذات لے کے آتی ہے اور التمش سے دیتی ہے کہ یہ رتبہ نے سارے کاغذات جو ہیں مجھے دے دیے اور میرے نام پہ سب کچھ کر دیا ہے اور تم جب بھی چاہو گے میں تمہارے نام پہ ٹرانسفر کر دوں گی۔ اس پہ التمش کہتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ میں اب ماما بابا کو جا کے بتاتا ہوں، ان کو ضرور خوشی ہوگی۔ اس پہ اسکا کہتی ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا، ہم نے پہلے ہی جائیداد اور ان سب چکروں کے لالچ میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، اب مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے ان چیزوں کی لالچ ہے۔ اس پہ التمش کہتا ہے مجھے بھی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہاں میں اپنے ماں باپ کو جا کے بتاؤں، ان کو جو لالچ ہے ان کو ہی خوشی ملے گی۔ اسکا یاد کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے رتبہ کے ساتھ کتنا غلط کیا اور اس نے پھر بھی سب کچھ میرے نام پہ کر کے اور مجھے یہ کہا کہ تم التمش کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ مطلب بہت خوش رہو، میری یہی دعا ہے۔ اس کے بعد رتبہ گاؤں آ جاتی ہے اور خورشید کی ماں کے پاس اور بہت خوش ہوتی ہے کہ میں اب یہاں ہی رہوں گی۔ اس پہ خورشید کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا کیا تم یہاں آ گئی۔ خورشید کی ماں کہتی ہے کہ تم آرام کرو پھر ہم چلیں، میں تمہیں اسکول کی بلڈنگ دکھاؤں۔ اس پہ خورشید کی ماں کو رتبہ کہتی ہے کہ نہیں، نہ کھانا کھاؤں گی نہ کچھ، پہلے میں سب سے پہلے اسکول کی بلڈنگ دیکھوں گی جو میرا خواب تھا، میں اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ اور وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور مہر علی کے نام سے ہوتی ہے اور اس پہ رتبہ دیکھ کے بہت خوش بھی ہوتی ہے اور افسردہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال خورشید کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو بہت ہی پیار کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھو آج تمہارا خواب پورا ہو گیا، اور خورشید بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ اس پہ یہ دونوں بہت خوش ہوتی ہیں۔ رتبہ جب گھر آتی ہے تو بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے، خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ خورشید کی ماں رتبہ سے کہتی ہے بیٹا تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو، یہاں وہ سب آسائش نہیں ہے جو تمہیں وہاں مہر علی ہاؤس میں ملتی تھی۔ تو رتبہ کہتی ہے کہ نہیں، اب مجھے یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں یہاں خوش رہوں گی۔ اس پہ رتبہ سے کہتی ہے کہ کیا خورشید تم سے ملا تھا؟ اس پہ رتبہ اور افسردہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملا تھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد یہ دونوں بیٹھی ہوتے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ رتبہ کو غلط فہمی ہے کہ خورشید شادی کر چکا ہے اور دوسرے دن یہ اسکول کا افتتاح کرتے ہیں اور سب بچوں میں بیگس وغیرہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی رتبہ بھی بہت خوش ہوتی ہے اور خورشید کی ماں بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ خورشید بھی آ جاتا ہے اور مس تنظیم بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ پہلے تو مس تنظیم کو دیکھ کے سب کو غصہ آتا ہے، رتبہ کو بھی غصہ آتا ہے اور خورشید کی ماں کو بھی بہت غصہ آتا ہے، پر جب خورشید کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ مس تنظیم کی شادی میرے بیٹے سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہوئی ہے تو پہلے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے۔
جب خورشید اسکول میں آتا ہے رتبہ کو اسکول میں پڑھاتے ہوئے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور رتبہ بھی اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ خورشید اسکول میں آیا ہے تو وہ بہت اور بھی زیادہ خوش ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اسکول سے فری ہوتی ہے تو خورشید اس کو مبارک دیتا ہے کہ رتبہ تمہیں بہت مبارک ہو، آج تم نے اپنا خواب پورا کیا۔ اس پہ رتبہ کہتی ہے کہ ہاں، ہم نے ایک دوسرے کا خواب پورا کیا ہے، یہ ہم دونوں کا خواب تھا اور بابا کا بھی خواب تھا، اگر آج بابا ہوتے تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ماموں جہاں بھی ہوں گے وہ بہت خوش ہوں گے۔ رتبہ جب گھر آتی ہے مس تنظیم کو دیکھ کے اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مس تنظیم اور خورشید کی شادی ہو چکی ہے، اور یہ مس تنظیم کو کہتی ہے کہ آپ کو شادی بہت مبارک ہے، تو اس پہ کہتی ہے یہ آپ کا بڑپن ہے۔ وہ کہتی ہے بڑپن نہیں ہے میرا، یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے۔ یہ سب باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں رتبہ چلی جاتی ہے۔ اس کو تو غصہ ہوتا ہے کہ خورشید نے شادی کر چکی ہے، اس لیے وہ غصہ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ خورشید کے ماں رتبہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ کہتی ہے اب مجھے اکیلا ہی تو رہنا ہے۔ اس پہ وہ کہتی ہے کیوں اکیلا رہنا ہے؟ تو وہ کہتی ہے خورشید تو شادی کر چکا ہے۔ اس پہ وہ کہتی ہے کہ خورشید شادی کر چکا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں مس تنظیم کے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، خورشید نے کوئی شادی نہیں کی ہے، مس تنظیم کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی کسی اور کے ساتھ، اور باہر ہی اس کا دلہا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پہ رتبہ باہر جا کے دیکھتی ہے تو واقعی سچ میں کوئی اور باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس پہ رتبہ بہت خوش ہوتی ہے کہ مس تنظیم کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کہ خورشید کے ساتھ۔ اس کے بعد تو بھائی رتبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد مس تنظیم بھی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور بہت ہی خوشی سے بتا رہی ہوتی ہے کہ رتبہ یہ سب تمہارے شوہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ہم اسٹڈی کے لیے باہر گئے تھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہی گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے پسند کیا، پرپوز کیا، اور خورشید نے مجھے اس سب میں ہاں کروانے میں مجھے راضی کیا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ اس پہ سب یہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، سب خوشی ہو رہے ہوتے ہیں۔ رات میں جب یہ خورشید اور رتبہ بیٹھے ہوتے ہیں، خورشید کہتا ہے رتبہ سے کہ رتبہ کل جو ہے میں حسین آباد جاؤں گا، اور وہاں پہ میری بھی کامیابی کا مجھے جو ہے پھل ملنے والا ہے، تم میرے ساتھ وہاں چلو گی؟ اس پہ رتبہ کہتی ہے میں ضرور چلتی، پر یہاں پہ بھی کچھ ٹیچرس آ رہے ہیں۔ رتبہ کہتی ہے کہ میں نے یہاں پہ میٹنگ رکھی ہوئی ہے، باہر سے کچھ ٹیچرس آئیں گے۔ تو خورشید کہتا ہے کوئی بات نہیں، اور دوسرے دن خورشید کو بھی اس کی جو محنت کا پھل ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور خورشید بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ میں رتبہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے آٹوگراف پلیز، اور اس پہ رتبہ کے ہاتھ پہ کوئی خورشید شعر لکھتا ہے، جس پہ رتبہ کہتی ہے یہ کس کے لیے لکھا ہے؟ تو اس پہ خورشید کہتا ہے ماموں کے لیے۔ رتبہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کیا ماموں کے لیے؟ اس پہ کہتا ہے ہاں میں نے ماموں کے لیے ہی تو لکھا ہے۔ اتنے میں یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ اپنے اختتام پہ پہنچا، اور آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کیجیے گا، اور آپ کے لیے نئے ڈرامہ کی اور بھی اسٹوری ہم لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔